أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ. یہ آیات حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء کی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا ارادہ فرمایا تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں کچھ سوالات آئے اور ان کو کچھ تردد تھا، ایسا نہ ہو کہ مشرکین وعدہ خلافی کریں اور قتال کے لیے آمادہ ہو جائیں. جوار حرم میں اگر قتال ہو، حالت احرام میں قتال ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ مسلمانوں کے اس تردد کو اس سے پیشتر آیات میں دور کیا گیا ہے، اور مزید مسلمانوں کو اس سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں. یہاں جو ہدایت دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین مکہ قتال کو جاری رکھیں اور لڑائی جھگڑے کا محاذ کھول دیں تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع سے مسلمانوں کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قتال کا جواب اب وہ قتال سے دیں گے. اسی لیے کہا گیا وقاتلوہم، اور ان سے قتال کرو. قاتلوہم، ہم کی ضمیر کا مرجع وہی اوپر جن کا تذکرہ ہوا ہے، یعنی مشرکین مکہ. تم ان سے قتال کرو، اگر وہ قتال کرتے ہیں تو تم ان سے قتال کرو اور قتال کرتے رہو حتی لا تکون فتنة ویکون الدین للہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون الدین للہ، اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے لیے رہے. ظاہر ہے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اب یہ جوار حرم میں قتال کرتے ہیں اور حرم کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں اور معاہدہ شکنی کریں تو اب مسلمانوں کو بھی کوئی پاس و لحاظ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے قتال کو جاری رکھیں یہاں تک کہ اب کوئی فتنہ باقی نہ رہے. یہاں فتنے سے مراد فتنہ کفر، فتنہ شرک، اور پوری طاعت اس سرزمین مکہ پر اللہ ہی کے لیے ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ تو وہ سرزمین ہے، مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے، یہ عرب کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے. یہ تو محبت وحی ہے، یہاں وحی کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں مرکز توحید ہے، بیت اللہ ہے. لہذا یہاں تو بس ایک اللہ جو اس ساری انسانیت کا خالق اور مالک ہے اسی کی عبادت ہونا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ یہاں کوئی شرک کے آمیزش ہو تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے.
اس لیے بڑی قوت کے ساتھ مسلمانوں سے کہا گیا کہ اگر یہ قتال جاری رکھیں تو تمہیں بھی قتال کا جواب قتال ہی سے دینا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی کفر سے باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو عدوان یعنی سختی نہیں ہے، زیادتی نہیں ہوگی مگر انہی لوگوں پر جو حق و انصاف سے ہٹنے والے ہیں۔ عقیداً قرآن مجید نے اس سے پہلے بھی یہ ہدایت دی ہے، فَإِنِ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر وہ باز آ جائیں، کفر سے اور شرک سے باز آ جاتے ہیں تو ان کو یہ مژدہ سنایا گیا تھا کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اور بخشنے والا گناہوں کو معاف کرنے والا ہی نہیں بلکہ ان کے اوپر وہ رحمتیں بھی اتارنے والا ہے، رحیم کہہ کر ان کو بشارت سنائی گئی۔ اب یہاں مسلمانوں کو بڑی قوت کے ساتھ یہ بات کہی گئی، اگر وہ اپنے شرک سے توبہ کر لیتے ہیں، کفر سے توبہ کر لیتے ہیں تو اب ان کو دائمی مجرم نہ گردانا جائے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جوار حرم میں لڑائی کی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں احرام کی حالت میں لڑنے پر مجبور کیا، لہٰذا ان کے لیے کوئی معافی نہیں، بارگاہ الہی میں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک انسان اگر ہزار قتل بھی کر لے لیکن سچے دل کے ساتھ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ندامت کے ساتھ وہ توبہ کر لے تو بارگاہ الہی میں اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لہذا یہاں مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے، اے مسلمانوں اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ، فَلَا عُدْوان کا مطلب کوئی سختی نہیں ہے، یعنی ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جائے گا۔ فَلَا عُدْوَانَ کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت کی بشارت اس سے پہلے دی جا چکی ہے، اب دنیا کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں فَلَا عُدْوَانَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فَلَا عُدْوَانَ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا میں ان پر کوئی سختی نہیں کی جائے گی، ان کی اس توبہ کو قبول کیا جائے گا، ان کو معاف کیا جائے گا۔ الا علی الظالمین، ظالم کا مطلب جس سیاق میں بات کہی جا رہی ہے، ہاں اقدام تو ان پر ہوگا، سختی ان کے ساتھ کی جائے گی جو عہد شکنی کرنے والے ہیں، وہ جو لوگ جنگ کے اندر پہل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، لیکن جو توبہ کر لیں تو اب ان کے ساتھ کوئی عدوان، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ عدوان کے معنی عربی میں زیادتی اور تعدی کے آتے ہیں، اور اسلام کی تعلیمات میں تو یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے بات آ چکی ہے اور اس کی تفسیر گزر چکی ہے، وَلَا تَعْتَدُوا، قرآن نے قوت کے ساتھ کہا حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہاں عدوان سے کیا مراد؟ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عدوان کی اجازت ہے، زیادتی کرنے کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا ایک خاص اسلوب ہے جس کو مشاکلت کہا جاتا ہے۔ یہاں جس پس منظر میں بات کی جا رہی تھی ان لوگوں کے سلسلے میں بات کی جا رہی جو زیادتی کرنے والے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں جب بات کی گئی تو اسی پس منظر کو ملحوظ رکھ کر یہاں عدوان کا لفظ استعمال کیا گیا کہ ان کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، ان کی طرف سے تعدی ہوئی ہے، لیکن اب تمہاری طرف سے ان کی توبہ کر لینے کے بعد کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ لہذا یہ عدوان کا تذکرہ یہ بطور مجانست کے ہے، بطور مشاکلت کے ہے۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کو جو تردد تھا، اشہر حرم 4 مہینے جس میں جنگ بندی رہتی تھی، دور جاہلیت میں بھی وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، رجب، یہ 4 مہینے جس میں جنگ نہیں ہوتی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عمرہ ذوالقعدہ میں ہو رہا تھا، اب ایسا نہ ہو کہ ذوالقعدہ کے اس محترم مہینے میں جنگ چھڑ جائے، اگر ایسے مہینے میں جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اللہ کے حکم پر کیسے قائم رہیں گے؟ مسلمانوں کے کو یہ ایک سوال تھا، لہٰذا اس کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دیا گیا ہے، الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ فرمایا گیا محترم مہینہ محترم مہینے کے عوض میں ہے، والحرمات اور حرمتیں تو ہیں ہی، قصاص عدل بدلے کی چیزیں ہیں، برابری کی چیزیں ہیں۔ یہاں الشہر الحرام سے پہلے مضاف محذوف ہے، یعنی حرمت الشہر الحرام،
اور یہ بات سے پہلے بھی ایک اس کا متعلق محذوف ہے، یعنی حرمت الشہر الحرام مقابل بالشہر الحرام، اس طرح سے یعنی محترم مہینے کی حرمت محترم مہینے کے عوض میں ہے، یہ ایک بات بتلا دی گئی۔ یعنی اس سے یہ اصول بتلا دیا گیا کہ دیکھیے اگر وہ اس محترم مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں اور تو تمہیں بھی اس محترم مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، لیکن اگر وہ اس محترم مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ رکھیں بلکہ وہ تم سے اس میں قتال کریں تو اس کا جواب تمہیں قتالی سے دینا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کر دی گئی، والحرمات قصاص، یعنی والحرمات ذات قصاص، حرمتیں تو ادلا بدلی کی چیزیں ہوتی ہیں، حرمتیں تو برابر کی چیزیں ہیں۔ ظاہر ہے دنیا کا عام یہ دستور ہے کہ اگر آپ ہماری جان کو محترم سمجھیں گے تو ہم بھی آپ کی جان کو محترم سمجھیں گے، آپ ہمارا احترام کریں گے تو ہم آپ کا احترام کریں گے، اگر آپ ہمارا احترام نہیں کریں گے تو ہم بھی آپ کا احترام کرنے کی مجاز نہیں کہ ہم مجبور نہیں کیا جائے گا ہمیں کہ ہم آپ کا احترام کریں۔ تو ظاہر ہے اب وہ جب اشہر حرم میں اور اس محترم مہینے میں تم سے اگر وہ قتال کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اب اس مہینے میں قتال نہ کرو اور وہ گردن زدنی کریں اور تم ان کے سامنے گردنیں جھکا دو کہ نہیں ہم تو اس میں قتال نہیں کریں گے۔ اگر ایسا کرو گے اور اس موقع سے اگر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہو گے تو یقیناً یہ تو خودکشی کے مرادف ہوگا۔ اسلام خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے اور کوئی بھی قانون خودکشی کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس طرح کے ظلم کو برداشت کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ ہمارے مال کو محترم سمجھیں گے تو ہم بھی آپ کے مال کو محترم سمجھیں گے، آپ ہماری عزت کو محترم سمجھیں گے تو ہم بھی آپ کی عزت کو محترم سمجھیں گے، آپ ہماری جان کو محترم سمجھیں گے تو ہم بھی آپ کی جان کو محترم سمجھیں گے۔ جب آپ کی طرف سے یہ احترام پامال کیا جائے گا تو ہماری طرف سے بھی آپ کی جان کا، آپ کی مال کا، آپ کی عزت و آبرو کا احترام پامال کیا جائے گا۔ والحرمات قصاص، حرمتیں تو ہے ہی عدلہ بدلی کی چیزیں ہیں یا وہ برابری کی چیزیں ہیں۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس اب اسی تناظر میں کہا اگر وہ تمہارے ساتھ احترام کا معاملہ کریں تم بھی ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کرو، اور فمن اعتدى علیکم، اور جو تم پر زیادتی کرے فاعتدوا علیہ تو تم بھی اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، اسی طرح سے جیسی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ ظاہر ہے اس کی اجازت اسلام دیتا ہے، اس کی اجازت ہر قانون دیتا ہے، لیکن قرآن مجید نے فاعتدوا علیہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ بھی بطور مشاکلت کی ہے، یعنی اعتداء کی تو اسلام میں اجازت ہے ہی نہیں، اس زیادتی کی اجازت دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، چاہے کہ وہ لوگ جو انسان معافی طلب کر لیں یا یہ کہ اپنی غلطی سے توبہ کر لیں تو ان کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ صرف معافی، لیکن ہاں اگر ایک دشمن بھی آپ کے مقابلے کے اندر آتا ہے تو اس سے دشمن سے مقابلہ کیا جائے گا لیکن حد کے اندر کیا جائے گا، جس کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے، وَلَا تَعْتَدُوا کے اندر وہ بات بیان کی جا چکی ہے، بس یہاں یہ ذکر کرنا مقصود ہے۔ فَاعْتَدُوا یہ اسلام کی طرف سے اعتداء کی اجازت نہیں ہے، یہاں اس کا ذکر بطور مشاکلت کے ہے، اور جس پس منظر میں بات ہے اس پس منظر کو ملحوظ رکھ کر یہاں فَاعْتَدُوا کہا گیا ہے، ورنہ قرآن مجید نے تو بڑی قوت سے آگے بات کہی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، واتقوا اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے قوانین کا پاس و لحاظ رہو، یعنی جنگ کے اندر بھی حالات میں جب کہ انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو، مسلمانوں کو ہدایت ہے وہ خوف خدا کو ملحوظ رکھیں، ان کا ہر عمل خشیت الہی، خوف الہی کے ماتحت ہونا چاہیے، ہیجان نفس یا انتقام کے آگ اور انتقام کی بھڑاس میں نہیں ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور بشارت سنائی گئی، اور ہمیشہ یہ یاد رکھو اے ایمان والوں مستحضر رکھو، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور واقعتاً یہ جو بات قرآن مجید نے کہی ہے، دنیا کے کسی بھی آئین کو، دنیا کے کسی بھی قانون کو، دنیا کے کسی بھی نظام کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ایسی حکیمانہ عادلانہ ہدایت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی جو اعتداء کے بعد، زیادتی کے بعد واتقوا اللہ کی تلقین کرتی ہو۔
زیادتی کے بعد ولا تعتدو کی تلقین کی جا رہی ہو، اور پھر مسلمانوں سے کہا گیا اے مسلمانوں وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کا عطف وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ پر ہے۔ جیسے جان کی بازی کا مطالبہ ہے، اسی طرح سے مال کی بازی لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ظاہر ہے یہ مطالبہ بھی قیود کے ساتھ ہی ہے۔ جب انفاق یہاں کہا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یعنی یہ انفاق جو ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوگا، اللہ کی شریعت کے اجرا کے لیے، اس کی تنفیذ کے لیے ہوگا، یہ خودی کے لیے نہیں ہوگا، خدا کے لیے ہوگا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ایسے موقع سے جب کہ دشمن کی یلغار ہو اور وہ تمہیں قتل کے در پہ ہو، اور تم اس موقع پر نہ جان کی بازی لگاؤ نہ مال کی بازی لگاؤ، تو پھر یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مرادف ہے۔ اسی لیے آگے کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ولا تلقوا کے بعد ولا تلقوا انفسکم، تم اپنے آپ کو نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں سے، یعنی تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تہلکہ یہ مصدر ہے، اور ظاہر ہے کہ دشمن کی یلغار ہو رہی ہو اور مسلمان اس یلغار کا کوئی جواب نہ دیں، تو یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا ہوا، موت کے حوالے کرنا ہوا۔ اس سے ممانعت کی جا رہی ہے جب حالات کشیدہ ہو جائیں اور دشمن جب تمہارے اوپر اس طرح سے چڑھائی کرے، تو اب تمہیں جان اور مال کی بازی لگانا ہے۔ اور تلقین کر دی گئی وہ احسنو کا مطلب اچھے سے اچھا عمل کرو، یعنی جان اور مال کی بازی پوری نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کی تلقین کی گئی۔ اور یاد رکھو ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکوکاروں کو، اچھا کام، اچھا عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کے وہی لوگ مستحق ہوتے ہیں جو خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، اور جو اس میں کوتاہی کرتے ہیں پھر وہ اس کے برعکس اللہ کے محبوب نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو زندگی کے ہر عمل میں اسی کی اطاعت کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔